انہار. اچھا اب ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو گناہ ہی بڑے کیے ہیں, میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ شب برات میں بھی عبادات کروں, لیلۃ القدر میں بھی کروں, شب معراج پر بھی کروں, ساری ساری رات بھی اٹھ کر عبادات کروں, تو پھر بھی میرے گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوں گے. اس کا اپنا ایک نظریہ ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم, رب کتنا غفور الرحیم ہے. صوفی برکت علی لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ بندے سے فرماتا ہے اے میرے بندے میری طرف آ تو صحیح, متوجہ نہ ہوں تو کہنا, میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھ, اکرام کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا, وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ, عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا, مجھے حی القیوم مان کر تو دیکھ, اپنی حیات کا امین نہ بنا دوں تو کہنا, بالآخر میرا ہو کر تو دیکھ, ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت. تو ہر کسی کو رب آپ کا کر دے گا اور آپ کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 99 قتل کیے ہوں؟ نہیں, تو پھر اسے سوچ لینا چاہیے میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. 99 قتل اس نے کیے بنی اسرائیل کا شخص, تو وہ اس کا دل کیا کہ چلو اب بڑی ہو گئی, اب اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لوں. وہ چلتا چلتا کسی سخت مولوی کے پاس پہنچ گیا, مولویوں کی بھی آج کل قسمیں نکل آئی ہیں نا جی, ایسے شخص کے پاس پہنچ گیا, اسے جا کر کہنے لگا جی میں معافی چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ کہنے لگا اوئے ہوئے استغفر اللہ, تو نے 99 قتل کر دیے, یہ تو نہیں ہو سکتا, تیری تو معافی نہیں ہو سکتی. جب اس نے یہ لفظ کہے نا اسے غصہ آ گیا, اسے غصہ آیا اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. کتنے ہو گئے؟ 100 پورے کر گیا بھائی, سینچری مکمل. اب 100 اس نے قتل کر دیے. پھر کیا ہوا؟ وہ جاتا ہے چلتا ہے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. چلے وہ پورے اللہ والے نہ بھی ہوں صحیح, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم ان مولویوں سے نہیں جو کہتے ہیں 99 پر معافی نہیں مل سکتی, ہم ان مولویوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں 100 بھی کرو رب کی بارگاہ میں آ جاؤ, اس کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہ معاف کر دے گا. یہی دعوت تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں, 100 قتل کر دیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہنے لگا پریشان کیوں ہوتا ہے, بڑا غفور الرحیم رب ہے. جا فلاں بستی میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل جا اور اللہ کی عبادت کر, اللہ تجھے معاف کر دے گا. ابھی رستے میں ہی ہوتا ہے, سفر بھی مکمل نہیں کر پاتا, آدھے سے کم سفر طے کرتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے. اب ادھر سے دوزخ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور جگڑنا شروع کر دیتے ہیں. جنت والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے, دوزخ والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے. اللہ رب العزت ایک منصف کو بھیجتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے, ارے لڑتے کیوں ہو, جگڑتے کیوں ہو, ایسا کرو کہ تم زمین ماپ لو, اگر زمین ان اللہ والوں کی طرف زیادہ نکل آئے تو پھر اس کو جنت والے لے جائیں, اور اگر کم نکلے تو پھر دوزخ والے لے جائیں. اب اس نے جتنا سفر کیا تھا وہ سفر اتنا نہیں تھا کہ ان اللہ والوں کی طرف زیادہ ہو سکتا. اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا, اس لیے کہ یہ 100 کرنے کے بعد بھی میری طرف آ گیا تھا, اب تجھے حکم دیتا ہوں سمٹ جا. زمین سمٹ گئی, جب زمین ماپی گئی اللہ والوں کی طرف زیادہ نکلی, جنت کے فرشتوں نے پکڑا اور جنت میں لے گئے. یار ہم نے تو 100 بھی نہیں کیے, ہم نے تو 100 قتل نہیں کیا, الحمدللہ. ہم میں سے یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بھی نہیں کیا ہوگا یار, تو پھر کیوں گھبراتے ہو؟ پھر کس وقت کو دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو کہ جب وہ تمہارے اوپر موت کا غلبہ آ جائے گا اس وقت توبہ کرو گے اور اس کی بارگاہ میں آؤ گے؟ کیا سوچتے ہو کہ جب تمہارے اندر یہ رانائیاں, یہ قوتیں, یہ طاقتیں ختم ہو جائیں گی پھر اس کی طرف آؤ گے؟ ارے بھائی یہ راتیں یہ تمہیں پیغام دیتی ہیں کہ آ جاؤ اور رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اور رب کی بارگاہ میں جھکنے کو عادت بنا لو, اس لیے کہ پھر تمہاری یہ زندگی بھی آسان ہونا شروع ہو جائے گی, قبر بھی آسان ہونا شروع ہو جائے گی, 'گی, 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 'گ
کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اب اگر تو بات نہیں نہ مانتا پھر سن لے کہ جب وہ موت یہاں تک پہنچ جائے گی نا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، پھر کہا جائے گا یار وہ کوئی دم جھاڑو کرنے والا ہے تو اس کو ذرا بلاؤ تو صحیح، وہ کوئی دم کرنے والا ہو. وظن انہ الفراق، اور جس کی جان یہاں پر آ جائے گی نا وہ سمجھ لے گا فراق کا وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملا دی جائے گی. کیا سمجھتے ہو اس وقت توبہ کرنی ہے؟ کب کرنی ہے؟ آج کرنی ہے. کیا کرنی؟ کب کرنی؟ آج کرنی ہے، اور اسی وقت کرنی ہے. سارے مل کر بولو استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم. استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم. استغفر اللہ العظیم هو التواب الرحیم. میرا کام تھا آپ کو پٹری پر چڑھانا، آگے چلنا آپ کا کام ہے. ہمارا کام تھا آپ کو رستہ دکھانا، اب اس رستے پر چلنا آپ لوگوں کا کام ہے. دیکھیے اس نے 100 قتل کیے، وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ، بنی اسرائیل والوں کے ساتھ، کہ جب تک اگر ان کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی تو جب تک کپڑا کاٹ نہ دیتے تو گندگی صاف نہ ہوتی، پاکی قبول نہ کی جاتی. جب تک جسم پر گندگی لگ جاتی، جسم کا حصہ جلایا نہ جاتا، تب تک قبول نہ ہوتی. اور قتل کے بدلے میں بھی قتل تھا. جب ان کو یہ رعایت مل گئی کہ 100 کرنے کے بعد بھی رب نے معاف کر دیا ہے، تو مجھ پر اور آپ پر امت محمدیہ ہونا کے صدقے سے اللہ کا پھر بڑا ہی کرم ہے. ہمیں کپڑے نہیں کاٹنے کرتے، ہمیں جسم نہیں کاٹنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ ابھی میں نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے میرے یہاں پہ کچھ لگ گیا. حافظ صاحب میں نے کیا کیا؟ میں نے دھو لیا. کیا ہوا؟ آپ سمجھتے ہیں پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیں تو صحیح میرا. پاک ہو گیا. تو بنی اسرائیل کا شخص ہوتا تو کیا کرنا پڑتا؟ کاٹنا پڑتا. میرے یہاں پر اگر کوئی گندگی لگ جائے، میں دھوؤں گا اور پاک ہو جائے گا، کاٹنا تو نہیں پڑے گا نا. تو پھر جب ہمیں اتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں، اتنے مواقع جب ہمیں دیے گئے ہیں، تو پھر ہم پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ پھر پیچھے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ بزم میں ہے، یہاں کوتا دستی ہے محرومی. بڑھا کے ہاتھ تھام لے جو مینا اسی کا ہے. جو ہاتھ بڑھائے گا انعام بھی پھر اسی کو ملے گا. جب تم پیچھے پیچھے رہو گے، پیچھے پیچھے پھرتے رہو گے، تو پھر ساری زندگی بھی پیچھے، قبر میں بھی پیچھے، حشر میں بھی پیچھے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں. یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یہاں پر پاکستانی بکری ہونا، اس کے بال گننا چاہے نا تو وہ بال نہیں گن سکتے ہم. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی شیر جڑا کبھی میں بال گن لوں گا؟ نہیں گن سکتے آپ بال. تو قبیلہ قلب کی جو بکریاں تھیں ان کے تو بال ہی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. وہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا، بکریاں پالنے میں مشہور قبیلہ تھا وہ، اور ان کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. آپ نے پہاڑی بکریاں دیکھی، ان کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ اس قدر بال. اور اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، مگر اس میں کچھ لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے. فرمایا جو شراب نوشی کرنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو کینہ پرور ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. وہ کبائر جن کو آپ ہلکا سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، فرمایا یہ جو کام جو کریں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے کسی کے اندر یہ خرابی موجود ہے، آپ میں سے کوئی اس لعنت والی چیزوں میں مبتلا ہے، تو آج یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھیں، میرا رب یہیں آپ کو معاف کر دے گا. توبہ کرنے کے لیے کوئی پہاڑوں پر تھوڑی جانا پڑتا ہے، کوئی لمبے سجدے تھوڑی کرنے پڑتے ہیں. اب یہ ساری رات تو آپ کو توبہ نہیں کرنی پڑے گی، بس ایک مرتبہ آپ نے سچے دل کے ساتھ کہنا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. وہ تم سے سارے پچھلے حساب نہیں لینے والا، وہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر دے، جو چاہے وہ کر دے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑا بخشن ہار ہے. اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس رات میں تم قیام کرو. مشکات المصابیح کی حدیث، اس رات میں تم
قیام کرو. سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس رات میں تم قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت بہت سے فیصلے فرما دیتے ہیں. اس رات میں جس نے آنا ہو، پیدا ہونا ہو، فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. جس نے مرنا ہو اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، اس کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے اور ادھر سے اس کا پتہ کٹ چکا ہوتا ہے. یعنی نکاح بھی ہو گیا، اللہ نے اولاد کی خوشی بھی عطا فرمانے والا ہے، لیکن اس کا پتہ بھی کٹ چکا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا. تو میرے بھائی پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے، آج ہمارے نصیب میں کیا لکھا جائے. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ لیلۃ القدر میں سارا کچھ ہوتا ہے، تو مفسرین کرام اس کے متعلق اس میں تطبیق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سارے معاملات اسی رات میں سر انجام پاتے ہیں. لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یعنی سارے معاملات اس رات میں طے ہو جاتے ہیں اور باقی پھر جو سارے معاملات جو سر انجام دینے ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے. آج کی رات آپ نے درود شریف بھی کثرت سے پڑھنا ہے، امام حسن کا طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بولے سارے انشاءاللہ تعالیٰ درود پڑھیں گے نا جی. دیکھیں اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد اپنی تقریر میں نے شروع کی اس لیے تاکہ آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ رات کس طرح کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی اجاگر ہو جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. تو رحمتیں ہم نے سمیٹنی کیسے ہیں؟ یہ ساری چیزیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ درود شریف پڑھ لیں جی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعائے خیر ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت بے سہارے سلام کہتے ہیں. خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول، جو ہے مجبور آ نہیں سکتے. میرے آقا جو ہے مجبور آ نہیں سکتے، وہ یہاں سے سلام کہتے ہیں. مصطفیٰ سے کہنا غم کے مارے سلام. السلام خدا کے پیارے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آپ سب کو مجھے لگتا ہے یاد بھی ہوگی درود شریف کے حوالے سے. کیا تھی؟ حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر
10 मरतबा रहमतें नाजिल फरमाता है। तो अभी हम ना सिर्फ 3-4 मिनट के लिए ना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे सारे मिलके बस, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला ख़त्म पाक पढ़ा जाएगा सारे मिलके। वो बस एक तरीका बताना मकसूद है आपको, वगरना दुरूद सबको आता है। और अभी हमने दुरूद ही पढ़ा है यहाँ पे भी। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु